بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ فیتھ انسائٹ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ناصر محمود۔ پچھلے دنوں 14 اگست کو مینار پاکستان پر ایک ایسا سانحہ ہوا جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ ان دنوں چونکہ محرم الحرام کے عشرہ محرم چل رہا تھا تو میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جس دن یہ خبر سنی اتنی حیران کن، اتنی پریشان کن اور اتنی دکھی کر دینے والی تھی کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ میرے اوپر اس کا بہت عجیب اثر رہا۔ 400 افراد، جی ہاں 400 افراد کے باب میں یہ بات کہ وہ یہ ساری بدتمیزی کر رہے تھے اور یہ بری حرکات کر رہے تھے اور کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ میرے لیے یہ بات بہت ہی پریشان کن تھی اور یقین جانیں کوئی 24 آورز میرے ذہن پر اس کا بڑا اثر عجیب و غریب رہا کہ یہ کیا ہو گیا پاکستان کو۔ پاکستان ایسا تو نہیں ہے، چونکہ ہم خود اسی ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کے ساتھ پھر میں خود لاہور میں رہتا ہوں۔ جس شہر کی یہ بات ہو رہی تھی لاہور شہر کی، اسی میں ہم رہ رہے ہیں اور یہ لاہور شہر کو ہم صبح و شام دیکھتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ سفر بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے دوست احباب بھی کرتے ہیں، اس کے پارکس میں بھی جاتے ہیں، جہاں کہیں ممکن ہو سکے آؤٹنگ بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ایسی بات ہمارے سامنے نہیں آئی کہ اتنے زیادہ افراد کا کسی ایک واقعے میں ملوث ہو جانا اور کوئی روک ہی نہیں رہا۔ اس کے بعد کوئی 2-3 کیسز اور بھی سامنے آئے ہیں، ان کی جسٹیفیکیشن موجود ہے میرے ذہن میں۔ کوئی ایک عدل فنٹر آ جائے یا کوئی ایسا اس طرح کا کوئی بھون ٹائپ بندہ، یہ اس طرح کے کیسز ہوتے رہتے ہیں جو نہیں سمجھ آتی، جن کو نہ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایسے کیسز دنیا کے ہر معاشرے، ہر جگہ میں، ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں۔ ایک بندہ یا 2 بندے کو شرارت کر رہے ہیں، وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اگر قانون کی مکمل عمرداری ہو اور قانون سخت نافذ کیا جائے تو شاید یہ اکا دکا کیسز بھی نہ ہوں، لیکن 400 افراد کا جتھا بن کر ایک ایسی جگہ پر مینار پاکستان پر، جو ایک پبلک پلیس ہے، عام عوام ہے اس میں بیٹھی ہوئی ہے، لوگ اس کام میں پڑ جائیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو، انہیں کوئی خوف نہ ہو، اور ملک پاکستان کی ایک بچی، اس وطن کی بیٹی، ان کے سامنے اس طرح رسوا ہو جائے، یہ بات بہرحال ایسی تھی کہ ذہن ماننے کو تیار نہیں تھا اور پریشانی بہت تھی، چونکہ جو ویڈیوز سامنے آ رہی تھیں وہ اسی چیز کی تائید کرتی تھیں کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اب جب یہ واقعہ ہو چکا تو دل بہت رنجیدہ تھا اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، پاکستان کی بنیادوں کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہر بات میں ذہن سوچتا رہا کہ ہم کیا لوگ تھے، ہم کیا بننا چاہ رہے تھے، ہم کیا بنانا چاہ رہے تھے اور ہم کیا بن گئے۔ استغفراللہ العظیم، کیا ایسا ہوگا پاکستان کا مستقبل؟ کیا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس طرح غیر محفوظ ہو جائیں گی؟ کیا ایک بی بی جس کے ساتھ 12 افراد اس کی اپنی ٹیم کے یا اس سے زیادہ بھی، اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ ہو گیا؟ پھر ہم اکیلے جو اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں، کیا بنے گا اس معاشرے کا؟ یہ بہت بڑی پریشانی تھی۔ لیکن جو واقعہ آگے بڑھتا چلا گیا، تھوڑی تھوڑی تفصیلات سامنے آتی چلی گئیں، تو جسٹیفیکیشن تو کسی صورت نہیں، جسٹیفائیڈ نہیں ہوا واقعہ، لیکن اس کی پاسبلٹیز ضرور مل گئیں کہ ایسا ممکن ہے کہ جب آپ خود ایک خاص مینٹیلٹی کے لوگوں کو اکٹھا کریں، ایک خاص ذہن کے لوگوں کو اکٹھا کریں، ایک خاص سوچ کے لوگوں کو اکٹھا کریں، پھر ان کو آپ نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے ایک خاص تربیت کی ہوئی ہو، وہ سارے کے سارے لوگ اسی گندی ذہنیت کے اکٹھے ہو جائیں، دین ممکن ہے کہ یہ واقعہ پیش آ جائے جیسا پیش آیا۔ اس پر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت قانون کی پابندی کرے اور سختی کرے اور ایسے لوگوں کو سریعام لٹکا دیا جائے، تب بھی یہ واقعہ ممکن نہیں ہے۔ آئندہ کوئی شخص چاہ کر بھی ایسا شو نہیں کر سکے گا۔ اگر یہ شو تھا، ڈیلیبریٹ تھا، جان بوجھ کے کیا گیا تھا، تب بھی کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ پاکستان کے چوک چوراہوں میں اس طرح کے واقعات کر سکے۔ اور یہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا، پاکستان میں اس پر پابندی ہونی چاہیے۔ ہمارا ملک یہ فحاشی اور یہ عریانی اور یہ گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے بچے اس طرف نہیں جا سکتے۔ ہماری ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں۔ پاکستان کی اور عالم اسلام کی ذمہ داریاں آج کی اس نوجوان نسل پر، انہوں نے آگے بڑھنا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سہارا دینا ہے۔ اگر یہ نوجوان لوگ ان گندے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو گئے اور ان گندی اور بری باتوں کا شکار ہو گئے تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ ہمارا دشمن ہمیں ان گندی چیزوں میں پھنسانا چاہتا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر کوئی ٹک ٹاکر ہو، خواہ وہ یوٹیوبر ہو یا کوئی بھی ایسا کام کرنے والا، ایسی گندگی پھیلائے تو اس کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر کوئی لوگ ایسی کسی غلطی میں ملوث پائے جائیں، اس کے علاوہ
گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ان کو سریعام پھانسی دے دی جائے۔ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ سارے لال موم بتی مافیا سارا باہر نکلتا ہے اور شور مچا دیتے ہیں۔ پاکستان، نظریہ پاکستان، اسلام، مولوی، پتہ نہیں کیا کیا ان کو نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور جب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سریعام پھانسی دے دی جائے، پھر یہ پھانسی کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جو آقا ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو وسائل مہیا کرتے ہیں، ان کے پیچھے خرچ کرتے ہیں اور انویسٹ کرتے ہیں، وہ مغرب، وہ سارا چونکہ پھانسی کے مخالف ہے تو یہ لوگ پھر اس کی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر قانون پر واقعی عمل ہو، ایسے نہیں جیسے ابھی ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتہ اس کیس کا مستقبل کیا ہے، یہ جو عائشہ اکرم مینار پاکستان کیس ہے اس کا فیوچر میں نہیں جانتا، ابھی یہ تفتیش ہو رہی ہے۔ اور ہمارے ملک کے میڈیا کا حال دیکھیں، ایک دن میں اس کو اتنا ہائپ دے دی صرف ویوز کے پیچھے، تاکہ میکسیمم لوگ ہمیں دیکھیں، میکسیمم لوگ ہمیں سنیں، کوئی کہاں سے لا رہا ہے، پورا کا پورا دن یہ لگا کہ جیسے اور کوئی خبر ہے ہی نہیں۔ اتنا بھی نہیں سوچا کہ پاکستان کا کیا امیج دنیا میں جائے گا، پاکستان کی کیا شکل دنیا میں جائے گی، کیا پاکستان واقعی عورتوں کے لیے اتنا غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ اس کو سوچے بغیر، واقعے کی تحقیق میں گئے بغیر، واقعے کی تفصیلات میں گئے بغیر اس طرح کی باتیں اچھال دیں۔ مجھے اپنے پاکستان کے میڈیا سے گلہ ہے اس بات کا بہت سخت، اس چیز کو دیکھنا چاہیے، خواہ یہ سوشل میڈیا ہو یا یہ مین سٹریم میڈیا ہو، جب تک وہ بات کلیئر کٹ واقعی پتہ نہ چل جائے، ایسی بات کو اچھالنا یقیناً پاکستان کی نیک نامی پر حرف لگانا ہوتا ہے۔ اور یہ واقعات ہوتے ہیں، آئے روز ہوتے رہتے ہیں، ایک واقعہ ہوتا ہے اس پر شور بچ جاتا ہے۔ پاکستان کی میڈیا سے یہ شکوہ اور شکایت ہے بجا طور پر کہ جب واقعہ درمیان میں ہوتا ہے، ابھی پچھلے دنوں میں کچھ واقعہ ہوا کسی مندر میں یا ادھر گرجا میں، کوئی لوگوں نے حملہ کر دیا، وہ حملہ کرنے والے کون تھے کوئی پتہ نہیں، تفصیلات کا نہیں پتہ، بس شور مچا دیا اخبارات میں، خبروں میں، مین لیڈ بن گئی، حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا۔ اس کے بعد پاکستان کے کسی طبقہ فکر نے اس کی حمایت نہیں کی، کسی سوچ اور فکر رکھنے والے شخص نے اس کی حمایت نہیں کی۔ پاکستان کی حکومت نے اس پر ایکشن لیا، اس گرجا کو، اس مندر کو دوبارہ بنایا، لیکن یہ خبر جو اچھی خبر تھی، پاکستان کا بہتر امیج تھا، اس کو کسی اخبار کے مین پیج پر یا کسی جو خبریں چلتی ہیں نیوز بلیٹن، اس کی مین خبر کے طور پر نہیں پیش کیا گیا۔ یہ خبر جو بہتر خبر ہوتی ہے وہ اندر والے پیج پر چلی جاتی ہے، وہ پیچھے چلی جاتی ہے، اور جو غلط خبر ہوتی ہے اس کو ایسے اچھالا جاتا ہے۔ تو یہی کیس ہوا اس واقعے میں، اس کے ساتھ کوئی 12-14 افراد تھے، کئی لوگ جن کی ویڈیوز، جن کی تصویریں پہلے دن ہم دیکھ کر پریشان ہوئے، وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس لڑکی، اس عورت کے ساتھ کے اپنے بندے تھے۔ وہ تو چھوٹ جائیں گے، یہ عورت کہے گی یہ نہیں، یہ مجھے بچا رہے تھے، یہ میرے اپنے ساتھی تھے، لیکن وہ تصویریں بھی قابل اعتراض تھیں۔ اس کے بعد جن لوگوں نے جو کچھ کیا، حکومت کو چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے پکڑے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، میرے علم میں ایک بات آئی، ہمارا ایک واقف کار جاننے والا بندہ، اس کو حکومت نے صرف اس وجہ سے پکڑ لیا کہ اس دن اس کی لوکیشن جو ٹریس ہوئی موبائل فون کی وہ اس ایریا کی تھی۔ وہ میڈیا میں کام کرنے والا بندہ، میڈیا کی کسی ڈیوٹی کے سلسلے میں وہاں پر موجود تھا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، لیکن خیر پیچھے ایک پورا میڈیا ہاؤس تھا، انہوں نے فون کیے، اس کی آن جاب ہونے کی، آن ڈیوٹی ہونے کی انہوں نے تصدیق کی، تو رات گئے، اس کو پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن میں انویسٹیگیشن اداروں سے بھی کہوں گا، ایمانداری کے ساتھ اپنے پاکستان کی نیک نامی کا سوال ہے، اس واقعہ کو لیں۔ اور دوسرے جو 3-4 واقعات اور آگئے، یہ بھی میڈیا کے پیچھے بہت بڑی مصیبت ہے۔ جب ایک واقعہ آتا ہے تو پھر اس طرح کے ڈھیروں واقعات آنے لگ جاتے ہیں۔ کسی ایک چھوٹے بچے کا واقعہ آتا ہے، پھر واقعے بچوں کے آنے لگ جاتے ہیں، پھر اچانک گم ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے ہوتے سے میں دیکھتا آ رہا ہوں، وہ 100 بچوں کا قاتل، پھر فلاں، یہ سارا میڈیا یہ خبر کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، ایک خبر، پھر وہ گم ہو جاتی ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ بنا کیا ہے۔ اس لیے پاکستان کا اصل امیج یہ نہیں تھا۔ یہ 14 اگست کے دن ایک خاص مینٹیلٹی کے لوگ اکٹھے تھے، وہ سارے کے سارے، وہ 400 لوگ نہیں تھے، وہ مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگ نہیں تھے جو میری پریشانی تھی، وہ ایک ہی طبقہ فکر تھا، وہ ایک ہی سوچ والے، گندی ذہنیت کے گندے انڈے، وہ سارے اکٹھے تھے، وہ 400 لوگ مل کر ایک ہی گندا ذہن تھے۔ وہ آپ یوں مطلب یہ نہیں تھا کہ سوسائٹی پوری خراب ہو گئی، اس پر ہماری سیاسی پارٹیاں اور ان کے بڑے بڑے قائدین بھی فکر مند ہوئے، اور انہیں فکر مند ہونا بھی چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے قوم کی تربیت کرنا، لیکن وہ بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں۔ جب اس طرح کا کوئی واقعہ آتا ہے تو ایک آدھا بیان دے کے غائب ہو جاتے ہیں۔ پاکستان الحمدللہ تعالی خواتین کے لیے محفوظ ملک ہے،
لیکن جو خرابیاں موجود ہیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں، ہم حکومت پاکستان سے کہیں گے اس پر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ ایسا واقعہ کرنے والا، قانون کی اگر پوری طرح حکمرانی ہو اور قانون کی پاسداری ہو تو یقیناً جو یہ واقعات آ جاتے ہیں یہ بھی نہیں آئیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی بات سامنے آئے تو واقعہ جس شخص نے کیا اسے شخص کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے تاکہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کے اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے، اور پاکستان کی نیک نامی ہو اور پاکستان عالم اسلام کے لیے رہنمائی کا کردار ادا کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔